اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت اہم ٹاپک پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرض کے ریلیٹڈ، لونز جسے کہتے ہیں، فریزنگ آف پراپرٹی جسے کہتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اس ٹاپک کو میں نے 4 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا، قرض اسلام کی نظر میں، قرض کی اہمیت، قرض کے ریلیٹڈ اسلام کیا ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ دوسرا، قرض دینے کی فضیلت۔ تیسرا، قرض کب لیں۔ چوتھا، قرض واپس نہ کرنے کا انجام، قرض واپس نہ کرنے کا بدلہ، اس کا گناہ، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ ان 4 ٹاپکس کو سمجھیں گے تاکہ اس ریلیٹڈ سارے احکامات، ساری باتیں ہمارے سامنے کھل جائیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ پہلا ٹاپک ہے قرض اسلام کی نظر میں۔ اس میں بعض باتیں ہم قرآن اور حدیث کا نچوڑ کے طور پر ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے پیسہ جمع کر کے رکھنے کی تعلیمات ہمیں نہیں دیتا۔ کسی مسلمان کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ مالدار اپنا پیسہ جمع کر اپنے پاس رکھے، بلکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ مالداروں کو مال اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ محرومین کے وہ کام آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے ان کے وہ کام آئے۔ یہ مقصد اسلام کا یہی ہے۔ اور حیات زندگی کی بقا کے لیے ایک دوسرے کا درد سمجھ کر ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ اسلام مسلمانوں کے اندر پیدا کروانا چاہتا ہے، ورنہ زندگی چل نہیں سکتی اگر ایک دوسرے کے ہم کام نہیں آئیں گے۔ چاہے کسی بھی طریقے کا اگر ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، مالی طور پر، جسمانی طور پر، اور کسی بھی طریقے سے اگر ہم کام نہیں آئیں گے ایک دوسرے کے، تو حیات انسانی کی بقا مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کی جو تاریخ میں مثال ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے کام آئے، اس کی مثال اسلام کی تاریخ میں بہت ہی عمدہ مثال ہمیں ملتی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپس کی بھائی چارگی کی ایک بنیاد ڈالی تھی انسانی ہسٹری میں، تو اس کی مثال دوسری ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جو انصار تھے انہوں نے اپنا مال آدھا کر کے اپنے مہاجر بھائی کو دیا ہے۔ ایسی مثال کسی بھی ہسٹری میں، بلکہ انسانی ہسٹری میں نہیں ملتی ہے۔ تو اسلام ہمیں اتنی بھائی چارگی کا تعلیم دیتا ہے، بلکہ مسلمان کو اس نیچر والا بنانا چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ۔ یہ مسلمان کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میں، میرا مال دونوں بھی میرے رب کے ہیں۔ ہماری یہ سوچ، ہم میں سے ہر ایک کی یہ سوچ، یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں بھی رب کی ہوں اور میرا مال بھی رب کا ہے۔ میں نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نظر میں ہوں تو رب کے پاس جو اہمیت ہے میری، اسی مطابق میں ہوں، اور جو میرا مال ہے وہ میرا نہیں ہے،
عزت نے مجھے عطا کیا ہے تاکہ میں لوگوں کی کام آؤں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے اس کے ذریعے سے، جسے مال عطا کرتا ہے کہ تم دوسروں کے کام آتے ہو نہیں ہو۔ مجھے رب کے مطابق خود کو رکھنا ہے اور مال کا استعمال بھی رب کے مطابق ہی مجھے کرنا ہے، یہ سوچ ہم سب کی ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے پین اینڈ سفرنگ کے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث بتائی ہے۔ دوسروں کا درد سمجھنا، فکر مندی کو سمجھنا، اس کا احساس جگانے کے لیے بہت ساری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا آگے سمجھیں گے۔ تو اس پین اور سفرنگ کے احساس کو ہمارے اندر زندہ رکھنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ، صدقات، صدقہ، خیرات اور قرض جیسے نیک کاموں کا بڑا صلہ بتایا ہے تاکہ وہ جذبہ ہمارے اندر برقرار رہے، زندہ رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے ناموں کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مال لوگوں میں بانٹیں، صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، قرض کے ذریعے ہم لوگوں میں مال بانٹتے جائیں ڈیفرنٹ ناموں کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر جب اسلام ہمیں پین اینڈ سفرنگ کا احساس دلاتا ہے، وہاں پر ہمیں یہ بھی احساس دلاتا ہے اسلام کہ تمہارے صدقات، تمہارا زکوٰۃ، تمہارا خیرات، تمہارا قرض کا دینا، اس میں زیرو ایکسپیکٹیشنز ہونا چاہیے، یعنی لوگوں سے زیرو ایکسپیکٹیشنز، اللہ تعالیٰ سے 100% ایکسپیکٹیشنز تمہارے ہونے چاہیے۔ یہ احساس کو بھی زندہ رکھنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کا اسٹیچو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو کیوں بنا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ مطلب ٹرسٹی شپ، گارڈین شپ، یعنی خلیفہ مطلب محافظ۔ اس بات کا اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ دنیا چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر ہی ذمہ داری ڈالی ہے۔ تم دنیا کو دیکھ سمجھ کے چلاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یو آر دا خلیفہ، آپ خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہو اے انسان، تو تم اپنی خلافت کی ذمہ داری کو سمجھو اور دنیا کے حالات کی فکر کرو، دنیا کے حفاظت کی فکر کرو، دنیا کے لوگوں کے کام آؤ۔ تو یہ خلیفے کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پر جتنے بھی سن رہے، سمجھ رہے، تو اپنی خلیفہ ہونے کی ذمہ داری کو محسوس کریں، پھر انشاءاللہ ساری ذمہ داریاں آگے ہم بخوبی ادا کرتے جائیں گے۔ اگر ہم نے اس خلافت کی ذمہ داری ادا نہیں کی تو یہی چیز ہمارے لیے اکاؤنٹیبل پوچھی جانے والی ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ زمین میں پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ تمہیں میں خلیفہ بناؤں اور ایک کو دوسرے کے رتبے میں بڑھایا اور چڑھایا، یعنی کسی کو بڑھا کے رکھا درجہ، کسی کو کم دے کے رکھا، یعنی کسی کو اللہ رب العزت نے مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں سے جو تم کو دی گئی ہے۔ تو جو بھی رزق کے طور پر ہمیں ملا ہے، تو یہ ٹاپک ہمارا مال کے ریلیٹڈ چل رہا ہے، تو مال پہ فوکس کریں گے، اور ساتھ میں جب ایسی رزق کی بات آ رہی، باقی ساری نعمتوں کا بھی مائنڈ میں ریمائنڈر گھوم جانا چاہیے۔ ہماری صلاحیتیں، ہمارا علم، ساری ہم لوگوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر مال ہے، تو مال کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم بنایا ہے تاکہ آزمائے اس کے ذریعے، تاکہ جو نعمت ملی ہے اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش ہوتی رہے۔ تو اسلام اس نعمتوں کے ساتھ ہمیں گھمنڈ کرنے، تکبر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی جب ہم اگر اس کو اللہ کی دین سمجھیں گے، ہم اس کو اپنے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، تو پھر انسان کے اندر سے گھمنڈ، تکبر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسلام جیسا چاہتا ہے کہ ایک مومن کا نیچر ہو
आजिज़ी वाला और लोगों का दर्द रखने वाला, फिर ऐसा नेचर, ऐसी फितरत हमारी कायम रहेगी इंशाअल्लाह। तो इस्लाम हर इंसान को अजर इसकी नीयत और उसके अमल पर देता है, ये याद रखना चाहिए। हम मालदार है या फिर गरीब है, वो अल्लाह के पास कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है। किसी को माल दे रहा है तो अल्लाह ही दे रहा है, किसी को गरीबी में रखा है तो अल्लाह ही ने रखा है। तो उसके रिलेटेड कोई अजर या सवाब नहीं है। अजर और नेकी किसके रिलेटेड है? तुम्हारी नीयतें कैसी है। तुम अमीर हो तो तुम्हारी क्या नीयत है, तुम गरीब हो तो तुम्हारी नीयत क्या है। तो नीयत पे और तुम्हारे अमल पे आखिरत की बका, आखिरत की कामयाबी मुनहसर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की नीयतों को दुरुस्त फरमाए और हम सबको अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। बैहक़ी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं जो पेट भर कर ख़ुद खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इतनी तालीमात देता है कि तुम पेट भर कर खाओ, तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे, तो फिर तुम्हारा ईमान का ख़तरा है, तुम मोमिन नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान डगमगा जाता है। तो फ़िक्र बढ़ाने के लिए, जज्बा बढ़ाने के लिए, वैसे ये अहादीस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम इस पर अमल नहीं करते। हमें फ़िक्र ही नहीं होती कि हमारे अड़ोस पड़ोस किन हालत में है, उसको मालूमात रखने का और उसकी फ़िक्र रखने का हमारे अंदर कोई तड़प, कोई एहसास नहीं होता, बल्कि इस्लाम एहसास जगाना चाहता है। तो हम यहाँ पर सुन रहे, तो हम अपने अंदर ये एहसास जगाएंगे, ये फ़िक्र जो इस्लाम चाहता है वो फ़िक्र और वैसा दिल हम अपने अंदर पैदा करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये पहला टॉपिक है, कर्ज़ इस्लाम की नज़र में इस्लाम क्या चाहता है, इसके रिलेटेड हमने समझा है। तो दूसरा टॉपिक है, कर्ज़ देने की फ़जीलत क्या है। कुरान और अहादीस में कर्ज़ देने की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें आई हैं, और कर्ज़ की अहमियत रब की नज़र में कितनी है, कितनी अहमियत रखती है, इसको समझने के लिए इस पर जो आयत नाजिल की है उसको देख लेना काफ़ी है। लंदी आयत अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे बड़ी आयत, सबसे यानी हुजूम के एतबार से तकरीबन एक सफ़ा इस टॉपिक के रिलेटेड अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की है। एक सूरह बकरा की 282 आयत है, इस टॉपिक के रिलेटेड सिर्फ एक पूरा सफ़ा कवर करती है, सिर्फ एक आयत, और ये टॉपिक है कर्ज़ के मुताल्लिक़, यानी कर्ज़ के रिलेटेड ये आयत नाजिल हुई। इसको आयत दैन भी कहा जाता है। आयत दैन तो लेन देन के रिलेटेड आयत। जब आप किसी से लेन देन कर रहे हो तो कौन से एटिक्वेट्स आपको नज़र में रखना है, कौन सी बातों को नज़र में रखना है, ये सारी चीज़ों पर रोशनी डालती है कंप्लीट सिर्फ ये एक आयत। तो हम फील करें कि अल्लाह ताला कितना इम्पोर्टेंस हमें बता रहे, कितना अल्लाह ताला ये समझा रहे कि देखो इसकी मेरे नज़र में कितनी अहमियत है, मेरे नज़र में मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास क्या तालीमात है। लेकिन अफसोस है कि हमने अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसको पीछे रख कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेन देन करते हैं। तो चले आए हम देखें इस आयत में। वैसे तो अभी आयत तिलावत और फिर उसका तर्जुमा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह सिर्फ उसमें जो अहम पॉइंट्स है, पॉइंट्स के तौर पर आपके सामने रखूँगी। उस आयत में अल्लाह ताला हमें कौन से अहकाम देते हैं, क्या हमें करना है। तो पहला पॉइंट है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला का बल्कि हुक्म है कि लेन देन जब भी हो लिख लिया करो। लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप लेन देन कर रहे कंपलसरी उसको लिखना है, चाहे छोटा हो या बड़ा। दूसरा पॉइंट है, वक्त मुकर्रर कर लिया करो। जब आप लेन देन कर रहे तो टाइम मुकर्रर कर लिया करो। 2 दिन है, 1 दिन है, 1 महीना में वापस करेंगे, 1 साल में वापस करेंगे, जो भी आपका टाइम है वो मुकर्रर उसमें लिखा होना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है।
جس کو ہم نہیں مانتے، جس کی ماننے کے لیے ہم کہتے رہتے کہ بکواس باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ ہے ان پہ، قریبی رشتہ دار ہے، وہ ہے، یہ ہے، فلاں فلاں، تو یہ باتیں اللہ کے پاس معنی نہیں کرتے، ہمارے پاس بہت معنی کرتے ہیں۔ تو ہمیں وہی باتوں پر معنی ہونا چاہیے جو اللہ کو معنی رکھتی ہے، اللہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے نا۔ تو پوائنٹ نمبر 2 کیا تھا؟ وقت مقرر کر لیا کرو۔ تھرڈ پوائنٹ، گواہ بنایا جائے۔ گواہ اگر بنانے کا کسی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ گواہ بن جائیں، تو گواہ بننے سے گریز نہیں کرنا ہے، گواہ بننے سے گریز نہیں کرنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے لکھوایا کرو، یعنی اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو کسی کو پکڑو لیکن لکھوایا کرو۔ لکھنا، اس آیت میں کمپلیٹ لکھنے پر بہت فوکس کیا ہے۔ تو آپ کو نہیں آتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی خوبی دی ہے، وہ لکھیں، وہ گواہ بنے اور وہ لکھیں۔ گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 مرد گواہ کے طور پر تم رکھ لو، لکھو بھی اور 2 مرد گواہ کے طور پر رکھ لو۔ یہ قرض کے ریلیٹڈ بہت اہم بات ہے، لیکن جو تجارت ہوتی ہے اس میں اگر گواہ نہ ہو، صرف جیسے فاتورہ بل دیا جاتا ہے وہ کافی ہے، لیکن قرض کا معاملہ جب ہو رہا ہے تو 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کریں۔ جو بھی دے رہا ہے، جو بھی لے رہا ہے، جو بھی بیچ میں گواہ بن رہا ہے، سارے کے سارے لوگوں میں اللہ کا ڈر لازماً ہونا چاہیے، اللہ کا خوف لازماً ہونا چاہیے، اللہ کے تقوی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ اس آیت کے ریلیٹڈ، چھوٹا قرض ہو یا بڑا، ضرور اس میں لکھنا چاہیے، کاہلی نہیں کرنا۔ ہاں 10 ریال ہے، 100 ریال اگر آپ نے قرض کے طور پہ دے رہے، 100 ریال بھی آپ قرض کے طور پہ دے رہے، یا 100 روپے بھی آپ قرض کے طور پہ دے رہے ہیں، یا 1,00,000 روپے بھی آپ قرض کے طور پہ دے رہے ہیں، تو اس کو کاہلی نہیں کرنا چاہیے بلکہ لکھنا لازم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سارے کام کرنے سے شک و شبہ اور بے انصافی سے لکھنا بچاتی ہے۔ جب آپ نے تحریر کر کے رکھی ہے، لکھ کر رکھی ہے، تو اس کا فائدہ شک و شبہ سے انسان دور رہتا ہے اور بے انصافی سے بھی انسان بچتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ بتایا گیا، لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو بلیک میل کیا جائے۔ جو لکھ رہا ہے، لین دین کرنے والوں میں کوئی بھی لکھنے والے کو یا پھر گواہ بننے والوں کو بلیک میل نہ کرے، نہ ان کو دھوکہ دینے پر اکسائے۔ اس کی بھی تعلیمات اس آیت میں دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ 282 یہ آیت پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ سے ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگ سے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں کتنی باریکی سے ہر بات پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ احساس کریں، ہم احساس کریں اس بات کا، اللہ اتنی باریکی سے روشنی ڈالتا ہے۔ ہم تقریباً اگر ہر سال صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھیں تو اپنی اتنی زندگی میں ہم نے کئی دفعہ قرآن پڑھا ہے، یہ آیت کئی دفعہ ہم نے تلاوت کی ہے، لیکن لین دین کا معاملہ آتا ہے، یہ سارے معاملات آتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی ان تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی ہم عمل نہیں کرتے، اور شیطانی جو تھاٹس ہے اور جو معاشرے میں بنائی ہوئی تھاٹس ہے اس کو آگے کرتے ہیں۔ جیسے بچے کی پیدائش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کیا دی ہے؟ عقیقہ کرنے کی، 7th ڈے عقیقہ کرنے کی، ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، باقی سارے بلا بدتر کام کر لیتے ہیں، لیکن عقیقہ بوڑھے ہونے تک اس کو باقی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرض کے ریلیٹڈ جو تعلیمات دی ہے، ایک مسلمان ہے تو اس کو ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں، میں جو بھی کام کر رہا ہوں، میرا قدم جہاں پر بھی جس معاملے پر بھی اٹھ رہا ہے، اس پر میرے رب کی کیا تعلیمات ہے، اس پر میرے رب کا کیا حکم ہے، پھر اپنے رب کے مرضی
کو اپنی مرضی بنا کر زندگی گزاریں گے تو ہی سلیم الفطرت لوگوں میں شامل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو کر سامنے اللہ کے جا کر کھڑے ہوں گے۔ اپنی مرضی کو مقدم نہیں رکھنا ہے، رب کی مرضی کو مقدم رکھنا ہے ہر معاملے میں۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے اتنا تعلیمات دی ہے اس آیت میں، تو لوگ برا مان جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ دار ہے تو بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ لکھنا برابر، رشتہ دار ہو یا باہر والا ہو۔ ہم باہر والوں کے پاس تو ٹھاٹ سے لکھاتے ہیں، لیکن رشتہ دار آگے تو پھر پتہ نہیں وہاں پر کون سی محبتیں جاگ جاتی ہے اس وقت، بعد میں لڑ بھڑ کے الگ ہو جاتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں، لیکن اس وقت محبت پھوٹ پھوٹ کے باہر آتی ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو فراموش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایسی باتیں کہ کیا ہم پر بھروسہ نہیں ہے، ہم تو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، بلا بلا بلا، یہ ساری باتیں جائز نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، مومن کی یہ نیچر نہیں ہے کہ ایسی باتیں کرے اور اللہ کی تعلیمات کو فراموش کرے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں سے بعض کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں محدثین نے کہا ہے کہ اس کی شرح میں بعض کی بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بعض نے کہا کہ بعض کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کا قرض لیا ہوا ہے، کسی نے قرض لیا ہوا ہے، وہ ادا نہیں کر رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ادا نہیں کر رہا ہے، اگر اس کے دل سے کچھ نکل گیا بد دعا، تو پھر وہ بد دعا یا اس کی دعا اس کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ میرا قرض واپس دلا دے، یا پھر اللہ اس کو توفیق دے، یہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان میں سے وہ لوگ وہ ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جنہوں نے مقرر نہیں کیا، جنہوں نے لین دین کو تحریر نہیں کی، نہ کسی قسم کی گواہی ٹھہرائی، ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی رب کے پاس۔ اگر آپ نے اللہ سے قرض واپسی کی دعا مانگی ہو یا قرض دار کو توفیق دینے کی دعا مانگی ہو، تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے تحریر نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو گواہ بنایا ہے۔ یہ اتنا امپورٹنس ہے، دیکھیں اس کو فیل کریں، اس حدیث کو ہم پڑھ کے ایسے ہی آگے نہیں بڑھنا ہے۔ دعا نہیں قبول لے رہے، ہم قرض دے رہے کسی کو اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے، ہمیں سخت ضرورت ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے، وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، مکر رہا ہے، تو اس وقت ہم جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ تمہاری اس وقت جو محبت ابل جا رہی تھی اور تم نے اللہ کی تعلیمات کو فراموش کیا تھا، تو اب تم نے جو بھی دعا مانگو میں قبول نہیں کروں گا۔ میں نے تو کہا تھا لین دین میں تمہیں تحریر ہونا چاہیے، میں نے تو کہا تھا کہ گواہ تم مقرر کرنا چاہیے، تم نے نہیں کیا، اب تم دعا مانگو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ تو اتنا خطرناک بات ہے تحریر نہ کرنا اور گواہ نہ بنانے کی۔ قرض دینے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دو نیتیں ہونی چاہیے قرض دینے والوں کی، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں قرض دینا ہے۔ جو بھی قرض دیتا ہے اس کی نیت 100% اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگ میرے احسان مند رہیں، لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں، لوگ میری فلیٹرنگ کریں، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ میری واہواہی کریں، لوگ میرے احسانوں کے تلے دبا رہیں، یہ ساری نیتیں، ساری سوچوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہمیں مقصود ہونی چاہیے جب ہم قرض دے کسی کو۔ دوسرا، قرض دینے والے کی سوچ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کس معاملے میں قرض دے رہا ہے، وہ بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی آ کر قرض مانگے اس کو اٹھا کر نہیں دینا ہے، اس کی وہ قرض کے ریلیٹڈ کیا بات ہے، مطلب وہ گھریلو چیزوں میں قرض لینا چاہتا ہے، معاشی پریشانی کی وجہ سے قرض لینا چاہتا ہے، تو اس پر بھی قرض دینے والے کو نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ آگے انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے فضول میں جو قرض لیا جاتا ہے وہ کون سی باتیں ہیں۔ تو فضول کی قرضوں میں نہیں، بلکہ اسلام اجازت دیتا ہے گھریلو اور معاشی پریشانی میں قرض لینے کی، اسلام اجازت دیتا ہے۔
سود کے بغیر لین دین کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 245 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ یہ آیت دیکھیں، قرض حسنہ کے ریلیٹڈ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 245، سورہ حدید آیت 11 اینڈ سورہ حدید آیت 18، سورہ تغابن آیت 17۔ ان ساری آیتوں میں قرض حسنہ کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے یہی بات، یہی ریوارڈ بتایا ہے۔ جو اللہ کے لیے قرض دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرض دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قرض دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور کشادگی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ کے لیے ہمیں قرض دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نیت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہر نیت سے، ہر ارادے سے پاک ہو کر صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں قرض دینا چاہیے۔ تو اگر جب ہم قرض دیتے ہیں، قرض حسنہ قرض ہمیں دیتے ہیں، تو بعض باتوں، بعض ایٹیکیٹس کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ جو بھی ہم قرض دے رہے وہ حلال ہو، دوسرا اچھا مال ہو، برا نہ ہو، ناقص نہ ہو۔ ناقص مال، گندی چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دے، قرض کے طور پر نہ دے، حلال دے۔ اور خود اگر جب تنگ دست ہو تب خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ جب آپ کا معاملہ ٹائٹ چل رہا ہے، اس میں سے بھی ہم نکال کر اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور چوتھا ایٹیکیٹ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے والے کاموں میں خرچ کیا جائے، وہاں پر قرض حسنہ دیا جائے، وہاں پر قرض دیا جائے۔ تو ان باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ جو شخص ادھار کی بے کرتا ہے، یعنی قرض کا لین دین کرتا ہے، قرض کی تجارت کرتا ہے، تو وہ معلوم ماپ، معلوم تول اور معلوم مدت کے لیے کریں۔ جب آپ قرض کی کوئی تجارت کر رہے، قرض کا لین دین ہو رہا ہے، تو آپ کی میزرمنٹ بھی فکس ہونی چاہیے، کتنا آپ دے رہے، کتنے گرامز، کتنے لیٹر، کتنا کلو، بہرحال کتنا اماؤنٹ، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، یعنی فکس ہونا چاہیے۔ تول بھی فکس ہونا چاہیے، اور اس کی مدت بھی فکس ہونا چاہیے، آپ کب واپس لوٹا رہے، اس بات کے ساتھ ہمیں تحریر لکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت 280 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ تو اس آیت میں ہمیں تعلیمات کیا مل رہی ہے کہ جو قرض واپس نہیں لوٹا رہا ہے، جو جینیون پرسن ہے، اس کو آپ مہلت دو، اور اگر وہ واپس نہیں لوٹا سکتا، اتنا تنگ دست ہے اور ایسی اس کی حالت ہے کہ واپس نہیں لوٹا سکتا ہے، تو آپ صدقے کے طور پر اس کو وہ معاف کر دو۔ تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ آپ نے اگر معاف کر دیا، یا اس کو کچھ اور ٹائم مہلت دے دی، یا کچھ بڑھا کر آپ کسی اور نام سے اس کو دے دیا، پھر وہ واپس کر رہا ہے، تو پھر یہ صدقے کے اس میں آ جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسلامی نظام انسان کے اندر، یعنی مسلمان کے اندر ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارے دینے والا نظام ہے۔ سنگ دلی، خود غرضی پر مبنی نظام اسلام کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے یہ حدیث
کہ میں سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دوگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلی بات کیا تھی؟ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک، جیسے ہی اس نے دے دیا تو ہر دن صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ کسی نے 1000 ریال کسی کو قرضہ دے دیا تو دینے کے بعد ہر دن وہ 1000 ریال کے برابر صدقہ ملے گا۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقہ کے برابر ثواب ملے گا، ڈبل، ایک حصہ اور 2 حصے بھی ملے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے سنا، یہ 2 ارشاد ہیں، یعنی جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقہ برابر ثواب ملے گا، اور آپ نے کہا جو قرض دے گا اس کو قرض کے برابر صدقہ ملے گا، دگنا بھی ملے گا اتنا بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کسی نے 2 دن کا ٹائم لیا ہے تو 2 دن تک، جب اس نے 2 دن پہلے قرض دیا ہے تو 2 ڈیز تک اس کو برابر جتنا اس نے 1000 ریال دیا 1000 صدقے کا ثواب ملے گا۔ 2 دن کراس کر دیا اس نے، وہ دے نہیں پایا ہے تو 3rd ڈے سے 2000 کے برابر 2000 صدقے کے برابر ثواب اس کو ملے گا۔ سمجھ آ رہی؟ ڈبل، یعنی اس کی مہلت کراس ہو گئی تو پھر ہر دن ڈبل جتنا اس نے دیا ہے اتنا صدقہ لکھا جائے گا۔ تو بہت بہترین ڈیل ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ دیتے تھے قرض، یعنی مال خرچ کرنے میں وہ بیلیو کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی مال عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، یہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، اس میں ہمارا ایمان نہیں بڑھتا ہے کہ ہم دے تو اتنا بدلہ فوراً دکھتا نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی عطا فرماتے ہیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فوراً اس کا بدلہ دیتے ہیں، تم خرچ کرو میں فوراً اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ایک اور حدیث میں ہے قرض لینے کی فضیلت کے بارے میں کہ مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ نے ایک مقروض جو ادا نہیں کر سکتا تھا، یعنی جنیون تھا، اس کے پاس نہیں تھا، وہ ادا نہیں کر سکنے والوں میں سے تھا، تو اس کا قرض انہوں نے معاف کرتے ہوئے فرمایا من نفس ان غریمہ او مہا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، جس شخص نے اپنے مقروض کو مہلت دی یا اسے قرض معاف کر دیا تو وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا اس کا ریوارڈ ہے۔ جو جنیون مقروض ہے، جو واپس نہیں کر سکتے، جن کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ واپس کرے، ویسے لوگوں کا اگر قرض معاف کر دیا اور ان کو مہلت دے دی کچھ اور ٹائم، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ، اس دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے بہت سارے ایٹیکیٹس ہیں، جو قرض لیتا ہے اس کے کیا آداب ہونی چاہیے، اس کی کیا فکر ہونی چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے قرض دینے کی فضیلت کے ریلیٹڈ۔ ایک اور حدیث میں ہے بخاری کی، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور پوچھے گا قیامت کے دن تو نے دنیا میں کیا عمل کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا میں ذرہ برابر نیکی کا کام نہ کر سکا جس کی آج تجھ سے امید کر سکوں کہ تو بدلہ دے مجھے، میں نے کوئی نیکی کا کام دنیا میں نہیں کیا تھا۔
تو وہ 3 بار عرض کرے گا اور تیسرے مرتبہ کہے گا، یعنی اس کو بار بار پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے بہت سا مال دے رکھا تھا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور میری عادت تھی کہ میں درگزر سے کام لیتا تھا، خوشحال سے بھی آسانی کا معاملہ کرتا تھا اور تنگ دست کو بھی مہلت دے دیا کرتا تھا۔ تو اللہ عز و جل فرمائیں گے میں اس بات کو تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے بندے سے تم بھی درگزر کرو تو اس کو میں معاف کر دوں گا۔ یعنی تم جب اتنا نرمی کا معاملہ کر سکتے ہو تو میں زیادہ حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اتنا احسان کر رہے ہو لوگوں پر تو میری زیادہ طبیعت ہے، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں احسان کروں، تو تمہاری اس نیکی کے بدلے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ عادت ہے، ہم کوئی ایک فضیلت ہے تو اسی کو لے کر زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث بتانا تھا قرض کے ریلیٹڈ، کیونکہ جنت تو واقع نہیں ہوئی، ابھی جنت میں کوئی گیا ہی نہیں ہے اور قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، قیامت میں حساب کتاب نہیں ہوا ہے۔ یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ معاف کرو گے، لوگوں کو مہلت دو گے تو اتنا بڑا ریوارڈ ہے اس کا۔ آپ کچھ بھی نیکی نہیں کرو، بس یہ نیکی کرو، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، تو اگر وہ بے نمازی بھی ہے، اگر وہ روزہ نہیں بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکاموں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، لیکن صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا، یہاں پر اہمیت ہے کسی کام کے نہیں، کسی کام کے نہ کرنے کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہم سن رہے تو یقیناً مجھے کانفیڈنس ہے، بلکہ پکی بات میں بولتی ہوں کہ یہاں پر آدھے لوگ جو سن رہے ان کے دماغوں میں شیطان یہ ڈال دیا کہ چلو اب کوئی کام مت کرو، مال خرچ کرتے جاؤ، بخشش تو ہو جائے گی نا، باقی سارے کام چھوڑ دو۔ یہ تو ضرور آئی ہوگی بات، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ اسلام یعنی کسی ایک بات پر فوکس کرنے کے لیے اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو ہم جب بھی احادیث پڑھیں تو اس احادیث کا نچوڑ، اس حدیث کا مقصد کو ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، غلط لے کر اس پر عمل کرنے کی یہ چاہت نہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں کوئی بھی اس کی نیکی نہیں تھی، لیکن وہ مالدار کو بھی آسانی دیتا تھا اور جو پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، اس کو بھی مہلت دیتا تھا، تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ مہلت دینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینجیہ اللہ من قرب اليوم القیامہ فلیونفس عن معشری او یدع عنہ۔ مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ سے مروی۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غم اور کٹھن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔ قیامت کے دن کی سختی کیسی ہے ہم سب کو پتہ ہے، قیامت کے دن کی حالت کیسی ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ انسان چاہے گا اللہ تو جہنم میں ڈال دے لیکن اس دن کے عذاب سے بچا۔ تو اتنا کٹھن دن ہوگا، اتنا اذیتوں والا وہ دن ہوگا، اس دن سے ہم اللہ سے کہیں گے تو بچا، تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا دے اس دن سے۔ تو جو مقروض تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اور لوگوں کے قرضوں کے بوجھ کو اتارتا ہے، یعنی اس سے پتہ کیا چل رہا ہے، کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کرنے میں بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، جو کسی کا قرض اتارنے پر بھی مدد کر سکتے ہیں، صرف اپنا ہی قرض اتارنے کی نہیں، دوسروں کا بھی قرض اتارنے کی فکر ہم کر سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کی سختی سے
غم اور گھٹن سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنی للمؤمنی کل بنیاد، اور ایک حدیث میں آتا ہے مثل المؤمنی للمؤمنی کل جسد، مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے، پلرز ہے۔ ایک اگر ایک اینٹ بھی اس میں سے کم ہو گئی، ایک پلر بھی اگر وہ نیچے گر گیا تو پھر سارے مومنوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اور ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، جیسے کسی بھی پارٹ میں باڈی کے آپ کے کہیں پر بھی کتنا چھوٹے سے پارٹ میں بھی اگر درد ہو، وہاں پر کوئی زخم ہو تو ساری باڈی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس درد کو شیئر کرتا ہے، فیل کرتا ہے۔ تو اسی طرح مومن جب پریشان حال ہو تو دوسرا مومن کو بھی اس کا درد کا احساس ہونا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسا جذبہ عطا فرمائے، دوسروں کے دکھ اور درد میں کام آنے والا ہم سب کو بنائے۔ تو سود تو حرام ہے اسلام میں، اور بہت سارے لوگ اپنی خود غرضی کے بنا پر نہ صدقات لینا پسند کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ لینا پسند کرتے ہیں، نہ خیرات لینا پسند کرتے ہیں، اپنی خودداری کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ تو ویسے لوگوں کو پھر قرض لینے کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ قرض لے کر اپنا وہ معاملہ جو معاش چلانا ہے، جو شد ضرورت ہے، ان معاملات کو پورے کرنے کے لیے قرض لینے کی وداؤٹ سود اجازت اسلام دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون الاخی، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب تک ہم کسی کی مدد کرتے رہتے ہیں، یعنی قرض دے کر، قرض اتار کر، یہ ہماری کسی بھی طور پر مدد ہوتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، ہم مدد کر رہے ہیں تو ہماری مدد آٹومیٹک ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے جائیں، لوگوں کے خیر خواہ بنتے جائیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے جائیں، اس میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ ان فرج مسلما من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من الکرب، جو بندہ کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں مدد کرے گا، اللہ اس شخص کی قیامت کے دن کی تکلیف دور کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے ریوارڈز ہیں دیکھیں کہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی تکلیفوں کو بانٹنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، قیامت کے دن کی سختی سے بچائے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے۔ یعنی بہت ساری فضیلتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ معاملہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کچھ بھی اگر انسان نیکی نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اس کو معاف کرنے کا سبب بنا دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنی یہ چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہ ہی رہا ہے کہ میرے بندے کے اندر یہ کوالٹیز بھرپور طریقے سے رہیں، درد، غمگساری، مدد کرنا، ہمدردی، کام آنا لوگوں کے۔ مومن یہ ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مومن یہ ساری باتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تکبر، گھمنڈ، انا، اپنی دنیا میں مست اور لوگوں کی فکر سے خالی، یہ مسلمان کی کوالٹیز نہیں ہے، ایمان والے کی کوالٹیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان فضیلتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے لوگوں کے کام آنے والا بنائے۔ ایک اور ہمارا ٹاپک ہے آج کا، قرض کب لیں۔ یہ بلکہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کب لینا ہے، اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، لینا کب ہے؟ کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا،
لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں سارا گوشت ہٹا دیں گے، سارا گوشت ہٹ جائے گا۔ وہ نہیں ہے جو فیٹ ٹو فیپ فیس نہیں ہوگا، بلکہ عذاب میں مبتلا چہرہ ہوگا۔ فیٹ ٹو فیپ فیس وہ خوبصورتی کی علامت ہے، موٹے سے پتلا ہونا خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن یہ عذاب ایک ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب ایزیوم کرو ہمارا چہرہ ہے، سارا گوشت ہٹ گیا، اس پہ سے ہڈی باہر نظر آ رہی ہے، یعنی ایک ڈھانچہ نما، ڈھانچے پہ صرف اسکن چڑھا ہوا ہے، تو کیسا لگتا؟ دوسروں کا نہیں، اپنا چہرہ ایزیوم کریں۔ تو یہ مانگنے والوں کا پنشمنٹ ہے، اور یہاں تک بتایا ہے اسلام نے کہ اگر ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہاتھ پھیلانا لکھ دیتے ہیں۔ جو کسی سے مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو مانگنے والا بنا کر ہی زندہ رکھتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس پہ اکتفا کرتا ہے، قناعت کے ساتھ گزارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے اس کو، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو یقین کرتا ہے، جو بیلیو کرتا ہے، جو توکل کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ تم کلہاڑی لو، جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹ کر تم اپنا پیٹ پالو، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے اور بہت ہی سخت اس کے پنشمنٹس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بلا ضرورت مانگنے سے محفوظ رکھے۔ تو قرض کب لیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ اب تک ہم نے جتنا یہ ٹاپک کے ریلیٹڈ پڑھ لیا ہے، ہمیں یہ فکر آ جانا چاہیے، سوچ آ جانا چاہیے کہ زندگی ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق گزارنا ہے۔ جتنا رب العزت نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں ہمیں کافی ہو جانا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ پہلے تو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہماری استطاعت کتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کس لیول پہ رکھا ہے، جس لیول پہ بھی رکھا ہے اس پر راضی بررضا رہنا مومن کی کوالٹی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ راضی بررضا، جو اللہ تعالیٰ آپ نے زندگی دی ہے، الحمدللہ میں اسے قبول کرتی ہوں۔ انبیاءوں نے تو غریبی کو طلب کیا، فقیری کو طلب کیا، غریب زندگی انہوں نے چاہی۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ تو کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پہ راضی بررضا ہو جائے، قبول کر لے اس بات کو، بس میری اتنی استطاعت ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اللہ بڑا حکمتوں والا ہے، اس نے مجھے اس لیول پہ رکھا ہے تو میرے لیے یہی لیول بیسٹ ہے۔ پھر بھی ہمیں کسی چیز کی چاہت ہے، پھر رب سے مانگے۔ کسی چیز کو دیکھ کر ہمیں خواہش ہوتی ہے، کیونکہ خواہشات تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے ان بلٹ، وہ تو سر اٹھاتے رہے گی، خواہشات سر اٹھاتے رہیں گے، لیکن جائز خواہشات ہے، غلط خواہشات ہے اس کو دبا دینا ہے، جائز خواہشات ہے اس کو رب سے ہی مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل استطاعت۔ ہم سب یہاں پر جتنے بھی ماشاءاللہ سن رہے ہیں تو ہم سب اپنی استطاعت کا بخوبی اندازہ کرنے والے ہیں۔ کوئی سامنے والا آج کے دور میں، ایٹ پریزنٹ ٹوڈے، آج کے ڈے میں انسان پہچان نہیں سکتا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، کیونکہ ہم اتنے قرضوں میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہے کہ ہماری استطاعت کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہی۔ ہم راضی نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیا اس پہ ہم راضی ہی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے کہ اس سے بڑھ کر لوگوں سے مانگ کر اپنی استطاعت بڑھائیں، اپنا اسٹیٹس بڑھائیں۔ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے اور کتنی بڑی کم عقلی کی بات ہے، کتنی بڑی جرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لیول پہ رکھ رہا ہے اور آپ چاہ رہے کہ نو 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 دس لیول ناٹ فار می، آئی ہیو ٹو اپ گریڈ مائی لیول۔ یہ کتنی بڑی جرت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ سب اس بات کو سمجھے، فیل کریں۔
جرت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی سوچ، اپنی خواہشات کو آگے رکھنے کی جرت نہ کریں، اس کا بڑا وبال ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں ایسے لوگ جو اپنی استطاعت سے بڑھ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو ذلیل ہوتے ہوئے، ان کو تڑپتے ہوئے، ان کو لوگوں کے طعنے سنتے ہوئے، ان کو بازار میں آتے ہوئے اور یعنی بے سکونوں کی زندگی گزارتے ہوئے کئی ساری مثالیں ہماری نظروں سے گزر چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا رب دیتا ہے اس میں راضی رہیں۔ رزق کتنا ملنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جس کا ہم نے پہلے پڑھ چکے، آیتوں کے تھرو، دلیلوں کے تھرو ہم نے سمجھ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کا ایک پیسہ ایکسٹرا ہمیں نہ ملنے والا ہے، ایک پیسہ اس میں سے کم نہ ہم سے ہونے والا ہے۔ جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی ہمارے نصیب میں رہے گا، ملے گا، اور اس کا ایک دانہ کھائے بغیر ہم دنیا سے نہیں جا سکتے، یہ بات فکس کر لیں۔ تو اس کے نتیجے میں قناعت کی زندگی گزارنے کا جذبہ ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ تو قرض لینا حلال ہے، یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، یعنی بغیر سودی قرض کا لین دین کی اجازت اسلام دیتا ہے، حلال ہے، لیکن اتنا ہی ناپسندیدہ ہے، اتنا ہی ناپسندیدہ ہے۔ حلال ہے تو کان کھڑے ہو جاتے ہمارے، فوراً پلان شروع ہو جاتے کہ کہاں سے کس کے ساتھ قرض لے، لیکن دوسری بات بھی یہ رکھیں، ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کا انشاءاللہ آگے روشنی ڈالیں گے کہ جو قرض لیتا ہے اگر وہ واپس نہیں کرتا ہے، اس کی نیتوں پر، اس کے لینے پر کتنی بڑی وعیدیں ہیں اور کتنے بڑے عذاب ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ ان باتوں سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے قرض لینا، اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، حلال ہے۔ جیسے طلاق حلال ہے، لی جا سکتی ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میکزیمم کوشش کی ہے آیتوں میں روشنی ڈالنے کی، تم آپس میں نبھانے کی آخری حد تک کوشش کرو، 100% کوشش کرو۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے، اسی طرح حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز قرض کا لینا ہے، لوگ قرضوں میں مبتلا ہونا ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ قرض جس میں لینا اس کا علم لوگوں میں ہے ہی نہیں، میں کس میں لوں، قرض کون سی چیزوں میں لوں، ہمیں اس کا علم زیرو ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس پر معلومات کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے، کن چیزوں میں قرض لینے کی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اور کن چیزوں میں قرض نہ لینے سے اسلام ہمیں روکتا ہے، اس کی تعلیمات ہمارے پاس عام نہیں ہے، عام ہونی چاہیے، یہ تعلیمات عام ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس گناہوں سے بچیں۔ بلکہ غلطی علماؤں کی ہے اور لوگوں کی تو ہے ہی ہے غلطی، کیونکہ وہ بھیڑوں کی طرح پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں ہوتی۔ یہ بھیڑوں کو تو بازو رکھے، لیکن علماؤں نے اس پر اتنی روشنی، یعنی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اتنے بڑے گناہ کو ہائی لائٹ نہیں کیا، بار بار اس کی تعلیمات لوگوں میں عام نہیں کی، بتایا ہے لیکن مذبذب دبی دبی انداز میں، اس کو عام کرنا چاہیے ان تعلیمات کو، تاکہ لوگ اس بلا سے بچے رہیں، تاکہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چادر میں زندگی گزاریں، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو یقیناً ہم بہت الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے جب علم آ جائے تو اس پر عمل کرنے کی، ہے نا سب؟ ہاں انشاءاللہ ہے، تو ہمیں اس کی معلومات کریں۔ تو دین قرض لینے دینے اور لینے والے بہت سے احکام، شرائط، اصول اور ضوابط کو بتاتا ہے، ساری باتوں پر روشنی ڈالتا ہے اسلام۔ شریعت غیر ضروری طور پر قرض لینے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا،
غیر ضروری طور پر۔ اب 3 شرائط ہیں جس پر لوگ قرض لے سکتے ہیں۔ ان 3 شرائط کے تحت قرض لیا جا سکتا ہے۔ وہ 3 شرائط کون سے ہیں؟ وہی ہے جو ضرورت کے تحت لی جا سکتی ہے۔ ان 3 شرائط کے علاوہ یہ غیر ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور غیر ضروری لینے پر حوصلہ افزائی نہیں کرتا اسلام۔ 3 شرائط کیا ہیں؟ واقع ضرورت ہو یعنی مصیبت میں آ جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر بنیادی زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کو مشکل پیش آتی ہو، بنیادی زندگی۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ میں تیل لینے کے لیے آپ نے رہن رکھ کر لوگوں سے قرض لیا۔ چراغ میں تیل، کچھ اناج کے لیے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرض لینے کی یہ مثالیں ملتی ہیں۔ ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا چراغ جلانے کے لیے آپ قرض لیتے تھے۔ یہ ہے معاشی ضرورت جس کی وجہ سے قرض لینا جائز قرار دیا ہے۔ معاشی بیسک بنیادی ضرورتیں، کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے، پہننا مشکل ہو رہا ہے، اس حالت میں لینے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اس بات پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے۔ باقی 2 شرائط بھی دیکھیں۔ دوسرا شرائط ہے واپسی کی نیت ہو تو ہی قرض لیں، پکے ارادے کے ساتھ۔ یعنی جب انسان معاشی بنیادی ضرورتوں کے لیے جب قرض لیتا ہے، اس کی یقیناً نیت یہ ہوتی ہے کہ میں واپس کروں، کیونکہ وہ ایمان والا ہوتا ہے نا۔ ایمان والا نہیں ہوتا تو پھر بے جا ضرورتوں میں قرض لیتا ہے۔ ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ معاشی تنگی کی وجہ سے قرض لیتا ہے، اس کی نیت 100% یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو واپس کروں۔ اگر نہیں ہے تو نیت بنانی چاہیے، نیت کے ساتھ۔ اگر دھوکہ دینے کی نیت ہے تو ایسے شخص کو تو ڈاکو کہا ہے اسلام نے، ڈاکو کہا ہے جو نیت کے بغیر لوگوں سے قرض لیتا ہے۔ تو پوری 100% نیت کے ساتھ ہمیں قرض واپس لوٹانے کی نیت کے ساتھ قرض لینے کی اجازت دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو برباد کرے جو لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے قرض لیتا ہے، لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے۔ اس کو کیا پڑی ہے؟ اس کے پاس تو بھرا ہوا ہے، ہمیں کچھ دے دے تو اس کا کیا جاتا ہے؟ نو، بہت ڈینجر بات ہے، اللہ کی نظر میں بہت غصے والی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ برباد کر دیں گے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے قرض لیتے ہیں، واپسی کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے۔ 2 شخص ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ اس کو مال کے ذریعے مدد کریں گے۔ ایک وہ مکاتب غلام جو اپنی آزادی کی خواہش رکھتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ وہ کما کے اپنے مالک کو دے۔ مکاتب غلام، اب تو یہ غلامی کا سسٹم نہیں ہے، اس کو مختصر سمجھیں گے۔ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، سرونٹ نہیں، غلام سلیو الگ ہے، سرونٹ الگ ہے۔ سرونٹ منتھلی بیسس پہ کام کرتا ہے اور سلیو وہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے مالک کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ سلیوز کیا کرتے تھے؟ ہم آزاد ہو جائیں گے آپ سے، آپ ہمیں آزاد کر دیں، اس کے بدلے آپ مجھے اتنا اماؤنٹ بتائیں، میں وہ آپ کو پے کروں گا تو پھر مجھے آزاد کر دینا۔ یہ مکاتب غلام اس کو کہتے ہیں۔ اگر اس کی نیت ہے، وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے اپنی آزادی کے لیے، تو ویسے انسان کو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس کو مال حاصل کروانے کی۔ دوسرا وہ قرض لوٹانے کی جو کوشش کرے گا، جس کی نیت پوری ہوگی کہ میں قرض لوٹاؤں گا، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مالی مدد کرتے ہیں، اس کو بھی سہولت دیتے ہیں قرض واپس کرنے کی۔ نیت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اتنا قرض لیں جس کو واپس کرنے کا امکان موجود ہو۔ دنیا میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں جتنا مالدار ہے اتنا زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا۔
جتنا مالدار اتنا قرضوں میں، جتنا مالدار، کیونکہ وہ اپنی لیول بڑھانے کی اس کو فکر ہوتی ہے، میں یہاں سے وہاں پہنچوں، وہاں سے وہاں پہنچوں، چاہے پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے وہ حرام کی ہے، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کوئی سروکا نہیں ہے، لیکن میں پہنچوں وہاں تک، یہ اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ شرط کیا ہونا چاہیے؟ اتنا ہی قرض لیں جتنا واپس کرنے کا امکان ہو۔ مطلب یہ ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، اگر آپ واپس نہ کر سکے تو وہ چیز آپ دے کر اپنا قرض یہ کر سکتے، جیسے کسی کا گھر ہے، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس کوئی پلاٹ وغیرہ ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، وہ بھروسہ ہے اس پہ کہ میں اگر قرض ٹائم پہ لوٹا نہیں سکتا تو میرا فلاں گھر میں بیچ کے قرض واپس کر سکتا ہوں، میں سونا بیچ کے قرض واپس کر سکتا ہوں، میں فلاں اپنا پلاٹ بیچ کر اپنا قرض واپس کر سکتا ہوں، یعنی یہ اس کے اندر کانفیڈنس ہو کہ میں ایسا واپس کر سکتا ہوں تو ہی قرض لینے کی اجازت ہے، شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے فرسٹ شرط پہ آ جائیں گے، فرسٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے کہ واقعی ضرورت ہو، بنیادی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہو۔ اس میں کیا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان اتنا یہودیوں کو فالو کرتے ہیں۔ ایکچولی قرض کی زندگی گزارنا مسلمان کی کوالٹی نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی کوالٹی ہے۔ یہودیوں کا یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ ان کی ہیبٹ ہے قرض کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اس وجہ سے یہودیوں نے ساری دنیا کو آج کے پریزنٹ ڈے میں قرضوں میں مبتلا کر کے رکھا ہے، سارے بینکس کو قرضوں میں مبتلا کر کے رکھا ہے، ساری انسانی معیشت آج چل رہی ہے قرضوں پہ ڈیپینڈ ہو کر۔ اتنا انہوں نے پلان کر کے دنیا کو مقروض بنا دیا ہے۔ اب اس میں ان کا 100% غلطی ہے یہ ہم نہیں کہیں گے، بلکہ لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے چلے گئے، لوگ بھی آخرت کی فکر نہیں کرے، اس میں انوالو ہوتے چلے گئے تو سارے لوگ اس میں ملوث ہو گئے۔ تو آج جو چھت ہے نا ہمارے اوپر وہ قرضوں میں مبتلا، جو آسمان دکھ رہا ہے نا وہ قرضوں میں کور ہو کے اتنا قرضوں میں مبتلا۔ کچھ ٹائم اگر پہلے چلے جائیں تو لوگ قرض لینے کے لیے کام جاتے تھے، قرض کی بات آتی تو رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے تھے کچھ سالوں پہلے، لیکن آج قرض لینا یہ فیشن بن گیا ہے، لونز لینا یہ فیشن بن گیا ہے، لوگوں کا مال ہتھیانا یہ فیشن بن گیا ہے۔ جتنا لوگوں کا مال ہڑپے گا اتنا اس کی عزت، اتنا میں نے اتنے لوگوں کا لیا میں واپس نہیں کیا تو کہیں گے وائٹ کالر ڈاکو، جو لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں خوش دلی سے، مطلب اچھے انداز، اچھا مینرز دکھا کر لوگوں کا مال لیتے ہیں، ان کی نیتیں ہوتی ہیں کہ ہم واپس کریں گے ہی نہیں۔ وائٹ کالر ڈاکو یہ آج بھرے پڑے ہیں ہمارے خاندانوں میں، مسلمانوں میں، ہمارے محلوں میں، ایسے وائٹ کالر ڈاکو بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو قرض آج کس بیسس پہ لیا جاتا ہے؟ لگزریس لائف گزارنے کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ شادی بیاہ میں لوگ قرض لیتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے، خلاف ہے، خلاف ہے۔ قرض لے رہے، قرض کس لیے بولے کہ آپ معاش نہیں چل رہا، آپ کا کھانا پینا نہیں چل رہا ہے، وہاں پر قرض لو۔ اور لوگ شادیوں میں قرض لے رہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی سادی شادی اتنی برکت والی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نکاح کی دعوت کا اسلام حکم دیتا ہی نہیں، باقی بلا بدتر رسموں کا اسلام حکم دیتا ہی نہیں، لیکن ہمیں اپنا سٹیٹس مینٹین رکھنا ہے، لوگوں میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دکھانا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنا ہے، پتہ نہیں وہ خواہشات کو لے کر اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر ہم شامل ہوں گے۔ اللہ کی خواہش یہ ہے، ایک ہے، ہماری خواہش ڈیفرنٹ ہے، اور چاہتے کہ ہماری خواہشات کے مطابق اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھے۔ نعوذ باللہ، کیسے ہوگا؟ خواہش اللہ ہی کی چلے گی دنیا میں، ہماری خواہش چلانے ہے، اپنی خواہش چلانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہاں رکھا ہے، وہ ہے جنت، وہاں پر پوری کرے، دنیا میں نہیں۔
تو یہ شادی بیاہ میں اور اپنی استطاعت سے زیادہ زندگی، ایک تو لگزریس لائف ہوتی ہے، ایک ہے استطاعت سے بڑھ کے زندگی گزارنا، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے. نہیں جو گھڑے کا پانی ہے وہ پی سکتے ہیں، وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن خواہش ہوتی ہے فریج آ جائے ہمارے گھر. تو حالانکہ فریج لینے کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں، قرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی اپنی استطاعت سے بڑھ کے زندگی گزارنے میں لوگوں کو قرض لیتے ہوئے دیکھا گیا. لوگ پڑھائیوں میں پتہ نہیں بچوں کو کہاں کہاں پر بھیجنا ہے، اس کے لیے قرض لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر پہنچے گا تو ساری دنیا کی دولت اس کو ملے گی. ایسا ہوا ہے، کوئی مثال ہے. لوگ دور دور جا کر بھی جو پڑھتے ہیں تو وہ سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جاب لیس نظر آ رہے ہیں. جو نہیں پڑھا ہے وہ بہت زیادہ مال کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہاں آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ پڑھاؤ، آپ بھیجو جہاں آپ چاہتے ہیں، لیکن استطاعت نہیں ہے فلاں کا بچہ جا رہا ہے تو میرا بھی پڑھنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا لوگوں کے مال، لوگوں کی دنیا ملنے پر آنکھیں ٹائٹ بند رکھو، دیکھو ہی مت ان کے طرف، پھر زندگی سکون میں گزرے گی. تو گاڑی وغیرہ ہوتی ہے، 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، اس کو لینے کے لیے آپ کی استطاعت 2 ویلر کی ہے، ہماری خواہش ہے 4 ویلر آ جائے استطاعت سے بڑھ کے. کیوں 2 ویلر پہ کام نہیں چل رہا ہے؟ نہیں، لوگوں میں دکھانا ہے نا، اس لیے 4 ویلر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے استطاعت اتنی رکھی ہے، لوگوں کو بتانے نہیں 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 ہماری استطاعت اتنی ہے، ہم کار ایفورڈ کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے قرض میں مبتلا. گھر بنا رہے، استطاعت نہیں ہے، جھوپڑی کی استطاعت ہے لیکن ہمیں چاہیے ڈوپلیکس گھر، اس کے پیچھے قرض میں مبتلا. اللہ تعالیٰ استطاعت رکھے جھوپڑی کی، وہاں تک ہمیں رہنا چاہیے راضی بر رضا ہو کر. ہم چاہتے کہ نو 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 مجھے لوگوں میں اسٹیٹس مینٹین رکھنا ہے تو مجھے ڈوپلیکس گھر چاہیے ہی چاہیے. تو وہ بنا رہے اور اس کے پیچھے قرضوں میں مبتلا، اور نہ فکر نہ کچھ. اور بدعتی رسومات، ابھی محرم کا چل رہا ہے، پتہ نہیں ہر سفر کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں جو بھی خرافات، جو بھی بدعات ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں، ان ساروں کو با اہتمام اور لوگوں کی بدبختی کے برتھ ڈیز منانے کے لیے، اینیورسریز منانے کے لیے وہاں پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قرض میں ڈوب کر گفٹس ارینج کرو، پارٹیز ارینج کرو، قرض لے کر ابھی دے دیں گے، برتھ ڈے ہے ابھی دے دیں گے، اینیورسری ہے گفٹ چاہیے. یہ فضولیات کی رسمیں، فضولیات کی بدعات میں ہم قرض لے کر زندگی گزار رہے. اور بہت ساری چیزوں میں ہم ملوث ہیں، انشاءاللہ آپ سے بھی نکالنے کی کوشش کریں گے. تو بات یہ ہے، کنکلوژن، بلا وجہ قرض لیتے ہوئے آج لوگ نظر آ رہے ہیں، جس کی دین اجازت نہیں دیتا. دینی زندگی اگر گزارنا ہے تو اللہ نے جس لیول پہ رکھا ہے اس پہ گزارے، کیونکہ یقین مانے دین کے مطابق زندگی ٹینشن فری زندگی ہے، بہت سکون کی زندگی ہے اور پرسکون اور مزے کی زندگی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے لیول رکھا ہے اس کو راضی ہو کر زندگی گزارے، پرسکون، ٹینشن فری، مزے کی زندگی ہے. اپنی چادر سے باہر پیر پھیلاؤ ہی مت، سردی نہیں لگے گی. سردی لگتی کب ہے، تکلیف ہوتی کب ہے؟ جب چادر سے پیر ذرا بھی اگر باہر آ گیا، انگوٹھا بھی باہر آ گیا تو پھر وہاں پر سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. چادر میں لپٹ کے رہ جاؤ، اپنے آپ کو گھسیٹ لو، پھر اس کو اوڑھ کے رکھو اور اسی میں رہو تو پھر سردی سے، تکلیف سے بچیں گا. اللہ کی مرضی ہے، پہلے اللہ کی مرضی کو تو سمجھو. اچھا، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے جو کفایت شعری کی زندگی گزارتا ہے. پریکٹیکلی ایک نمونہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جتنے بھی مالدار ہو لیکن منتھلی اتنا خرچہ ہو، اس کا فکس نکال کے رکھیں، اور کچھ 1-2 سو کم کر کے ہی فکس رکھیں.
پھر لاسٹ میں آپ اس میں ہی مطلب اتنا میرا 1000 ریال کا مہینے کا خرچہ ہے، مجھے اس میں ہی گزارنا ہے. اگر ٹائٹ بھی ہو گیا تو وہ ٹائٹ سے ادھر ادھر معاملات کرے، مطلب سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے، حل نکالنے کی کوشش کرے. بڑا مزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسان فرماتے ہیں. اور جو پیسہ بچا ہوا ہے نا دوسروں کے کام آئے گا انشاءاللہ. اچھا دوسروں کے کام آئے گا، اپنی بھی جب حاجت ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں خوشی دونوں بھی ساتھ رکھے. مصیبتوں میں ساتھ آتا ہے وہ زکوٰۃ دینے کے ہم قابل بنتے ہیں. خود کے لیے تو بچا کے رکھو، ایسا نہیں کہ پیسہ آ رہا ہے پورا کا پورا خرچ کر دو پھر مہینے کے آخری میں خالی ہاتھ ہو جاؤ. نہیں، کفایت شعاری کی زندگی گزارنے کا اسلام حکم دیتا ہے. تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ لوگ ان باتوں پر ہم تو یہ دیکھا گیا کہ لوگ کمپیریزن میں لوگوں کو دکھانے کی خاطر قرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اپنی مرضی اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور زندگی بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اس وجہ سے قرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں. لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے قرض لے کر لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، وہاں پر بھی دکھاوا. بہرحال ٹوٹلی اگر ایک جال میں بنا جائے تو جو جال دکھاوے کی آ جاتی ہے، دکھاوے کے اندر سب چیزیں آ گئی، کمپیریزن آ گیا، آپ ضعیف آ گئی، آپ کی استطاعت آ گئی، سب دکھاوے کے فاؤنڈیشن پہ سارے قرضوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہمیں حلال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال دیا ہے، اس میں اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل سے رزق عطا فرمائے، اپنے ہی دربار سے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیں. اللہ رب العزت ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکے رکھیں، مقروض ہونے سے بھی روکے رکھیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں ان سب کی قرضوں کی ادائیگی فرمائے، ان سب کو قرض لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی جو تعلیمات ہے اس کو ہو بہو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ بے شک ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے سے اور کاہلی سے، بزدلی اور بخیلی سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.